السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسماء الحسنی کیوں ضروری ہیں اور صفات خداوندی کا جاننا ہمارے لیے کیوں بہت ضروری اور اہم چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسماء الحسنی پڑھنے والوں کے لیے جو اہم ہدایات ہیں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے اور کیا کرنی چاہیے ہدایات، اور کن ہدایاتوں پر عمل کرنا چاہیے پڑھتے وقت، ان سب باتوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ چلیے آگے ہم ذکر دیکھتے ہیں، تذکرہ فرماتے ہیں کہ اسماء الحسنی کی تعداد کیا ہے اور ان کو یاد کرنے کا فائدہ اور فضیلت کیا ہے، کہ ان ناموں کی تعداد کتنی ہے اور عظیم ترین کیا فائدہ ہے اور فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ کیا اجر ہے اس کو یاد کرنے کا، ان سب ناموں کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنت۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے 99 یعنی 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کر لیا یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف 99 نام نہیں ہیں، قرآن و حدیث میں ان ناموں کے علاوہ بھی اور بہت سے اچھے نام ہیں۔ نیز دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخاری اور مسلم شریف میں مذکور بالا روایت میں صرف ان ناموں کا اجمالی تذکرہ ہے، جن کو محفوظ کرنے والا جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام اور صفات ہیں، ان ناموں کو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، یعنی سمجھ کر ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف و کمالات کے ساتھ متصف کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے اور ماننا چاہیے تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو۔ نیز ان ناموں کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان کا خوب ورد کرنا چاہیے تاکہ آپ فضائل اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ اور رذائل و گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ یہی ان ناموں کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو رذائل سے پاک اور فضائل سے آراستہ فرما کر جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ترمذی شریف کی روایت اور اس کا ترجمہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کا اجمالی تذکرہ ہے، اس کی تفصیل ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اس لیے کہ پہلے ترمذی شریف کی روایت اور اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، پھر نام کے معنی اور اس کے خواص ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ تعالی 99 اسما 100 غیر واحدۃ من احصاها دخل الجنۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 100 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو محفوظ کیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اسماء الحسنی کے معنی اور اس کے خواص۔ اسماء الحسنی کے فوائد و برکات سے وہی حضرات پورے طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کے نام کے معنی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کے ساتھ متصف جانتے اور مانتے ہیں، اور ذات و صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے تمام اسماء الحسنی کے معنی لکھے گئے ہیں تاکہ آپ ان اسماء الحسنی کے معنی جان کر اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کے ساتھ متصف بانیں اور اپنا ایمان مضبوط کریں اور شرک جلی و خفی سے اپنے ایمان کو پاک رکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اسماء الحسنی کے معنی اور ان کے خواص کو۔ سب سے پہلا نام جو ہے وہ ہے اللہ، جس کے معنی اور اس کے خواص ہم تذکرہ فرمائیں گے۔ تو اللہ جو ہے وہ ایک ذاتی نام ہے، اور اس نام کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ معبود برحق خدا تعالی، معبود حقیقی، یا پھر اس کے علاوہ ایک ایسی ذات جو کہ خالی معبود ہے اور حقیقی عبادت کے لائق ہے۔ تو چلیے اس کے خواص کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے 10 خواص ہیں جو کہ علماء کرام نے اور ہمارے اکابرین نے لکھے ہیں، اور ان کو پڑھ کر ہم ان کے خواص سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روزانہ 1000 بار پڑھنے سے کمال یقین نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا، جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک اوصاف
ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔ تیسرا، جس مریض کے علاج سے اتباع عاجز آ گئے ہوں، اس پر پڑھا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، بشرط یہ موت کا وقت آنا آ گیا ہو۔ چوتھا، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلائیں، اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں، خواہ آسیب کا اثر ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹا، آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر اللہ اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر پانی کا آسیب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرتا ہے اور شک نہیں کرے گا، وہ صدیقین میں سے ہوگا۔ آٹھواں، جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا ہے، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ نواں، جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہو پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ 10واں، جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ میرے معزز سامعین حضرات، یہ تھی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین نام یعنی اللہ، جو ان کا ذاتی نام ہے میرے رب کا، اس کی صفات اور اس کے معنی اور اس کے خواص، جو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روز اس کا ورد کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ صدق اللہ العظیم۔